الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آن لائن طبی کورس کے سلسلے میں ہمارا سلسلہ چل رہا ہے عضلاتی غدی مزاج کی ادویات کا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اکسیر دمہ۔ یہ اکسیر دمہ کیا چیز ہے، اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اس کو کہاں کہاں پر استعمال کروایا جاتا ہے، اس میں کیا کیا احتیاطیں آپ کو کرنی ہیں، تو یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم اس کے اجزاء پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا اجزاء ہے۔ تو اس میں ایک چیز ہے کشتہ نیلا تھوتھا، یہ آپ نے لینا ہے 6 ماشا۔ اب اس کو کیسے کشتے کو بنانا ہے، تو کشتے بنانے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے جس میں تمام تر کشتے انشاءاللہ بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پہلے ہم یہ فارماکوپیا کی جتنی بھی ادویات ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کشتہ بنانے کا ایک سلسلہ شروع کریں گے جس میں ہم تمام تر کشتے آپ کو بنانا سکھائیں گے۔ تو یہ کشتہ نیلا توتھا جو ہے یہ آپ نے 6 ماشا لینا ہے، اور کشتہ سم الفار یہ آپ نے 3 ماشا لینا ہے۔ تخم پیاز یہ آپ نے 5 تولہ لینا ہے، یہ آپ نے جنگلی تخم پیاز لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رائی اس میں آپ نے 2 تولہ شامل کرنی ہے، رائی بھی آپ نے سرخ رائی اس میں ملانی ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ سب کو آپ نے کم از کم 6 گھنٹے تک آپ نے اس کو کھل کرنا ہے، اچھی طرح سے ان کو کھل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے دانہ مونگ کے برابر آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہیں، یا آپ نے 100 mg کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ صبح دوپہر شام ایک کیپسول دینا ہے، تازہ پانی کے ساتھ دینا ہے اور کھانے کے بعد دینا ہے۔ یہ بہت تیز ترین دوائی ہے۔ اکسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ اثر کرنے والی دوائی۔ تو اس کو بنانا بھی احتیاط سے ہے اور اس کا استعمال بھی آپ نے احتیاط سے کرنا ہے۔ یہ تمام بلغمی امراض جو اعصابی ہوتے ہیں ان میں یہ بہت مفید ہے۔ اعصابی غدی تحریک ہو یا اعصابی عضلاتی تحریک ہو، دونوں طریقوں میں آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ نزلہ، زکام ہو، کھانسی ہو، پیشاب کی زیادتی ہو، اس کے علاوہ شوگر، اس کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے۔ ضعف با ہو اور جریان پرانا ہو تو اس کے لیے یہ بہت زبردست نسخہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور سب سے زیادہ جو اس کو استعمال کروایا جاتا ہے وہ اعصابی تحریک کی وجہ سے دل کی کمزوری اور دمہ، سانس کی تنگی، اس کے لیے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت لاجواب یہ نسخہ ہے اور فوری طور پر اثر اپنا دکھاتا ہے۔ تو اس کو آپ بنا کے اپنے مطب میں رکھیں، اپنے مریضوں کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ بہت ہی لاجواب نسخہ ہے اور فوری طور پر رزلٹ دینے والا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔